اسی ماحول نے ادنا کو اعلیٰ کر دیا دیکھو۔ حضرت سیدنا عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں، ایک دن ورقہ بن نوفل کا گزر حضرت سیدنا بلال رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس سے ہوا، جبکہ انہیں اسلام لانے کی وجہ سے مارا جا رہا تھا، اور ایسی حالت میں بھی حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ احد یعنی اللہ ایک ہے، اللہ عز و جل ایک ہے کی صدا بلند فرما رہے تھے۔ ورقہ بن نوفل نے دیکھا تو کہا، بلال رضی اللہ تعالی عنہ، اللہ عز و جل ہی کا نام لیے جاؤ۔ پھر امیہ بن خلف جو حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کو مار رہا تھا، اس کی طرف متوجہ ہو کر کہا، اللہ عز و جل کی قسم، اگر تم انہیں اس بات پر شہید کرو گے تو میں انہیں حنان بناؤں گا۔ یعنی بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے ورقہ بن نوفل کی مراد یہ تھی کہ اگر اسی حالت میں یہ وفات پا گئے تو میں ان کا مزار بناؤں گا۔ یہ اس کے حاشیے میں لکھا ہوا ہے۔ پھر جب ایک دن امیر المؤمنین حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا گزر حضرت سیدنا بلال رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس سے ہوا، اور وہ لوگ حضرت سیدنا بلال رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ یہی برتاؤ کر رہے تھے، یعنی مار رہے تھے، تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے امیہ بن خلف سے فرمایا، اس بیچارے کے معاملے میں تو اللہ عز و جل سے نہیں ڈرتا؟ کب تک اسے تکلیف دیتا رہے گا؟ امیہ نے کہا، آپ نے اسے بگاڑا ہے، آپ اسے اس تکلیف سے بچا لیں جو آپ دیکھ رہے ہیں۔ امیر المؤمنین خلیفۃ المسلمین حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، میں بچا لیتا ہوں، میرے پاس ایک سیاہ فام غلام ہے جو بلال سے زیادہ قوی اور طاقتور ہے اور تیرے ہی باطل دین پر ہے، میں وہ تجھے دے دیتا ہوں اور تم اس کے بدلے میں مجھے بلال دے دو رضی اللہ تعالی عنہ۔ امیہ بولا، مجھے منظور ہے۔ تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے امیہ کو اپنا غلام دے دیا اور بلال کو لے لیا رضی اللہ تعالی عنہ، اور انہیں آزاد کر دیا۔ پھر مکہ معظمہ زادہ اللہ شرفا و تعظیما سے ہجرت کرنے سے پہلے مزید 6 غلام اسلام کی شرط پر آزاد فرمائے، اور حضرت سیدنا بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو ان سب سے پہلے آزاد فرمایا۔ حضرت سیدنا محمد بن اسحاق علی رحمۃ اللہ الرزاق نے ذکر کیا کہ حضرت سیدنا بلال رضی اللہ تعالی عنہ قبیلہ بنی جمحہ کے غلام تھے۔ ان کا نام بلال بن رباح اور ان کی ماں کا نام حمامہ ہے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ اسلام میں سچے پاکیزہ دل والے تھے۔ دوپہر کے وقت جب گرمی زور پکڑتی، خوب زور پکڑتی، تو امیہ بن خلف انہیں باہر لا کر پیٹھ کے بل مکے کے ریتیلے میدان میں ڈال دیتا، پھر بڑا پتھر لانے کا حکم دیتا اور بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کے سینے پر رکھ دیا جاتا، پھر کہتا، تم ایسے ہی پڑے رہو گے یہاں تک کہ مر جاؤ، یا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے پھر جاؤ، اور لات و عزا، یہ 2 بتوں کے نام کو پوجو۔ لیکن حضرت سیدنا بلال رضی اللہ تعالی عنہ اس سخت مصیبت میں گرفتار ہونے کے باوجود ایک ہی صدا لگاتے تھے، احد احد احد، یعنی اللہ عز و جل ایک ہے، اللہ عز و جل ایک ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین،
بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ کی راہ میں اپنی جان کی پرواہ نہیں تھی. جب مشرکین نے انہیں باندھ کر بچوں کے حوالے کر دیا تو وہ بچے کیا کرتے؟ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو مکہ مکرمہ کے گلی کوچوں میں گھسیٹتے پھرتے، مگر آپ کی زبان پاک پر ایک ہی صدا جاری رہتی، احد احد احد. اللہ تبارک و تعالی بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کے صدقے میں ہمیں دین اسلام پر استقامت عطا فرما دے. آئیے بارگاہ رسالت میں استغاثہ کرتے ہیں. استقامت دین پر یا مصطفیٰ کر دو عطا. استقامت دین پر یا مصطفیٰ یا نبی بہر خباب بلال آل یاسر یا نبی. اسی ماں